چیز وہ ہے کہ جو اختیار میں نہیں ہے لیکن وہ بوسٹر کا کام دیتی ہے اور انسان کو بوسٹ کر دیتی ہے. وہ ذرا دلچسپ بھی زیادہ ہے اور وہ یوں کہہ لے کہ وہ انسان جسے مٹی سمجھتا ہے وہ سونا نکلتا ہے. اللہ اکبر. ضرور. وہ ہے غربت، پریشانی، مصیبت، برے حال اور بالکل انسان کا تباہ حال ہو جانا، کو بڑا جھٹکا لگنا، کو بہت بڑی مصیبت اس پہ آ جانا. یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کی سوچ کو بڑا بنا دیتی ہے. واقعی انٹرسٹنگ. اسی لیے ان کو کہتے ہیں کہ مصائب جو ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ سٹیپنگ سٹونز ہوتے ہیں. اچھا. سٹیپنگ سٹونز کا مطلب کہ جیسے کسی جگہ پانی کھڑا ہو تو وہ اینٹیں وغیرہ رکھ دی جاتی ہے نا، پتھر رکھ دے کہ ان کے پاؤں رکھ کے آپ آگے چلے جائیں نا. تو یہ جو مشکلات ہوتی ہیں یہ سٹیپنگ سٹونز ہوتے ہیں کہ جن پہ آدمی قدم رکھ کے اپنی منزل تک پہنچتا ہے اور اس دریا کو اور اس پانی کو پار کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ بہرحال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی بڑے دکھ نے بڑا بنا دیا ہوتا ہے، کسی بڑے پریشانی نے بڑا بنا دیا ہوتا ہے. کیونکہ پریشانی کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پہلا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر پریشانی کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی. جب تک انسان فیس نہیں کرتا کسی چیز کو تب تک وہ اپنے خواب و خیال کے اندر چھلانگے مارتا رہے تو وہ تیر نہیں سکتا. ہاں، تیرنا پڑ گیا اسے، پریکٹیکل ہوا، اب اس کے اندر کانفیڈنس بھی آ جائے گا، اب اس کے اندر وہ سکل بھی پیدا ہو جائے گی اور اب اس کے اندر وہ ول بھی آ جائے گی کہ ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں. تو یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں یہ ایسی ایک بوسٹر کا کام دیتی ہے کہ جو انسان کی سوچ کو بھی بڑا بنا دیتی ہے اور پھر اس سے بڑے کام بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. کسی آدمی نے اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ دکھ اور پریشانیاں یہ چھوٹے انسان کو کھا جاتی ہیں. دکھ اور پریشانیاں چھوٹے انسان کو کھا جاتی ہیں اور بڑے انسان کو بنا جاتی ہیں. واہ کیا خوبصورت بات. تو حقیقت یہی ہے کہ بڑے انسان کو بنا جاتی. آپ کو پتہ ہے دنیا کے بڑے بڑے شاعر کیسے بنتے ہیں؟ کیسے بنتے ہیں؟ جن کو کوئی جھٹکا لگا ہوا ہو. اچھا. ناکامی کا شکار ہوئے، ناکامی کا زندگی کے اندر کو پیار محبت میں کوئی لمبا ہی جو ہے نا وہ جھٹکا کھایا اور اس کے بعد پھر شاعری کا شاعر بن گئے، وہ شاعر بن جاتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے بہت سی ایجادات ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے دکھ کی ہی کہانی ہے. مثال کے طور پہ یہ جو بلیک باکس ہوتا ہے نا، یہ جو پلین کے اندر، جہاز کے اندر بلیک باکس ہوتا ہے کہ اگر جہاز کوئی تباہ بھی ہو جائے، جہاز جل بھی جائے، بالکل راکھ ہو جائے، تو اس میں ایک بلیک باکس ہوتا ہے کہ جس سے کم از کم یہ کہانی پتہ چل جاتی ہے کہ تباہی کے دوران جہاز والے یا کم از کم جو اپنا کیبن کے اندر جو پائلٹ اور کو پائلٹ تھے وہ کیا باتیں کر رہے تھے، لاسٹ مومنٹس کیا ڈسکشن. تو وہ جو بنا تھا وہ ایک لڑکے نے بنایا تھا. اور وہ لڑکے نے اسی طور پر بنایا تھا کہ اس کا باپ اسی طرح کسی جہاز کے اندر جل کے مرا تھا. اللہ. تو اب یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا باپ کیوں مرا، کیا ہوا تھا، آخری لمحات میں ایسا کیا ہو رہا تھا، کیا چل رہا تھا. صحیح. تو پھر اس نے یہ ایجاد کیا تھا کہ آئندہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو تو کم از کم یہ پتہ چل جائے کہ جو آخری لمحات تھے اس میں ان کی باتیں اور ان کی کیفیت کیا تھی. اور آج ہر جہاز کا لازمی جز بن، ہر جہاز کا لازمی جز ہے اور وہ فائدہ بھی دیتا ہے کیونکہ اس سے اگلے بہت سارے حادثات سے بچنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے نا، کہ آخر وہ جب کچھ بولتا ہے تو یہ تو آئیڈیا ہو جاتا ہے، یہ سینس ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا پرابلم ہے، تو لہذا آئندہ اس سے بچا جائے. تو بہت ساری ایجادات کے پیچھے جو کہانیاں ہیں، بہت ساری دوائیاں اس طرح ایجاد ہوئی. اچھا. کہ دوائیاں ایجاد اس طرح ہوئی ہیں کہ اس مرض کے اندر کہ اس کا کوئی قریبی عزیز فوت ہوا، کوئی بیٹا یا بیوی، تو اب اس نے اس کے حل اور اس کے علاج کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور اس کے بعد اس نے کوئی شے ایجاد کر دی. صحیح. تو اب آپ دیکھیں کہ چیز کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا. اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے ہاسپٹلز اس وجہ سے بنے. جی. ہاسپٹل اس وجہ سے بنے کہ کسی مرض کے اندر کسی کا بیٹا یا والد یا والدہ کا انتقال ہوا اور اس نے لوگوں کی سہولت کے لیے کہ یار جو دکھ اور پریشانیاں میں نے اٹھائی ہیں دوسرا نہ اٹھائے، اس نے پھر اپنے آپ کو اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا اور اس کے نتیجے کے اندر وہ ہاسپٹل وجود میں آئے. اور یہ ایک آدمی دنیا کے اندر سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہاسپٹل اسی طور پہ ہوں گے ایسے. اچھا، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ایک شخص کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ اس کو پلکیں جھپکنے کا پرابلم تھا، پلکیں جھپک نہیں سکتا تھا. اور پلک جھپکنا زندگی کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یوں کہہ لے کہ اس کا پتہ اسی سے پوچھے کہ جو پلک نہ جھپک سکے. انسان کے دیکھنے کا، اس کی آنکھوں کی حفاظت کا، آنکھوں کو گرد و غبار سے بچانے کا، گرد و غبار سے صفائی کا دار و مدار پلکیں جھپکنے کے اوپر. وہ یہ نہیں کر سکتا تھا